ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے اس پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ شریک غم ہے حضرت علامہ محمد عباس کمیلی صاحب قبلہ، اور یہ ہمارا ایک سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سوالات بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کے جوابات بھی ہم دے رہے ہیں۔ تو اس بریک پہ جانے سے پہلے بھی ایک کال آئی، اس میں سوال کیا گیا، اسی حوالے سے میں علامہ صاحب سے رجوع کرتا ہوں۔ جی علامہ صاحب، اس بارے میں بتائیے کہ انہوں نے جو سوال پوچھا کہ آپ پارلیمنٹ میں ہوتے تھے اور اس طرح۔ دیکھیے، پارلیمنٹ میں ہونا اور ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اس طرح سے نہیں گفتگو ہوتی کہ آپ جو چاہیں گفتگو کریں، جو چاہیں سوال کریں۔ جی، وہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کے تحت چلنا پڑتا ہے، اور وہ سب اب ٹریجری پارلیمنٹ اپوزٹ بینچز پر تھے۔ جی ہاں، نوک جھونک ضرور ہوتی تھی اور بہت سارے مسائل پر ہوتی تھی، لیکن وہی جو ایجنڈا پر ہوتے تھے، جی جو ملکی مسائل، جی ملکی مسائل عقائد کی حد تک نہیں، ملکی مسائل، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہوتا تھا، ہمارا مختلف ہوتا تھا، ہم اپنے اینگل سے، وہ اپنے اینگل سے، اس میں بڑی شدید نوک جھونک بھی ہوتی تھی، جی اور بعض اوقات تو بڑی تلخیاں بھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ۔ تو لیکن پھر بھی ایک ڈیکورم کو فالو کرنا پڑتا ہے، جی یہ نہیں کہ ہم جی ہاں بالکل، عقائد یا تاریخ اور اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی۔ لیکن ہاں، یہ ضرور ہے کہ جیسے ہم نے لال مسجد کے حوالے سے جو مسئلہ چلا، تو ہم نے اپنا اینگل جو پیش کیا، اور ہم نے کہا کہ جی مسجدیں بھی تو مختلف طرح کی ہوتی ہیں، جی ہاں اور قرآن میں بھی ہے، جی کسی کو مسجد تقویٰ کہا ہے، کسی کو مسجد زرار کہا، اس زرار متعلق آیت پڑھی تو بلا اٹھے، بہت تڑپ گئے، اور جی بلکہ میری سیٹ تک حملہ آور ہوئے۔ تو یہ تو ضرور ہوتا رہا ہے، اور اسی کے بعد سے شدید تھریٹس ٹیلی فونک اور ویسے بھی۔ جی اور بالکل، اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نقوی صاحب، میں اعجاز حسین کربلائی جی عرض کر رہا ہوں گلاسکو سے۔ قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام، جی وعلیکم السلام۔ اور بحق محمد والے محمد مولا کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی خدمت میں بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں، محمد والے محمد کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور قبلہ صاحب کی خدمت میں بی بی پاک زہرا کی سلام اللہ کی تعزیت، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے کی تعزیت، کیونکہ آج ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بذریعہ ٹی وی۔ مولا بحق محمد والے محمد مرحوم کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ملعون جتنے ہیں ان کو مولا نیست و نابود کرے۔ تو قبلہ صاحب کی خدمت میں آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ جو بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں چلی گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی گواہ لے کے آؤ، اور وہ جب گواہ لے کر آئے تھے بی بی پاک، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گواہ ہیں یہ تو آپ کے اپنے ہیں، اور ان کی گواہی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ یہ وہی گواہ ہے جو پیغمبر خدا کے ساتھ مبالہ میں گئے تھے، جہاں پر ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ بالکل، یہ علامہ صاحب انہوں نے وہی سوال کہ جی بیوی کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ اصل میں اس کا دو پورشن ہے کہ ٹھیک، پہلے تو شہزادی نے کلیم کیا کہ یہ فدق مجھے میرے والد نے، میرے باپ نے ہبہ کیا تھا، بالکل، تو اور ہبہ نامہ بھی دکھایا، جی اسے رد کر دیا گیا، اور کہا اچھا گواہ لاؤ، جی کہ جن کی موجودگی میں جی ہبہ ہوا، بالکل، اور ہبہ ہوا تھا اور قبضہ بھی تھا شہزادی کا، بالکل، ہبہ کے لیے قبضہ لازم ہے، شرط ہے، اور قبضہ تھا، اور شہزادی کے عمال اس پر کام کر رہے تھے، انہیں ہٹا کر کے قبضہ
لے لیا گیا. تو یہی تو مولا علی نے اپنے ایک مقام پر نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا بل کانت فی ایدینا فدق. فدق یقیناً ہمارے ہی قبضے میں تھا. بالکل. اور جس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے. جی. آج کی عدالتوں میں بھی اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے. گواہ تو انہیں خود دینے چاہیے تھے اگر وہ کلیم کر رہے تھے. ان کے تو قبضے میں تھا. قبضہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس تھا وہ. بالکل. تو یہ ہبہ کو نہیں مانا گیا, گواہوں کو مسترد کیا گیا. تب آپ نے کہا اچھا اگر نہیں تو پھر میرے باپ ہی کا بنتا. بالکل. یہ امت کا تو نہیں تھا. جی. تو اگر میرے باپ کی ملکیت تھی تو میں وارث ہوں. تو اب میرا وراثت کے طور پر میرا حق بنتا ہے. ہبہ مانتے ہو تب بھی مانتا ہے, نہیں مانتے ہو تو وارث ہوں میں. تو وراثت کو یہ کہہ کے رد کیا کہ آپ ہی کے والد نے ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکنہ صدقۃ. کہ ہم گروہ انبیاء نہ وراثت چھوڑتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے, نہ میراث میں کچھ پاتے ہیں, بالکل, بلکہ ہم جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہے. تب آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں وراثت سے متعلق تمام آیات کوٹ کی. جی. اور یہ بتایا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں ہوتے, نہ وارث چھوڑتے, کوئی نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے. تو یہ آیتیں ہیں اور وہ آیتیں ساری پڑھی. جی. وہ ورث سلیمان داؤد. جی. سلیمان نے داؤد کی میراث پائی اور حضرت زکریا کی دعا نقل کی. بالکل. کہ قال فی مختص من خبر یحیی ابن زکریا ربی حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. بالکل. پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو, کیا کہنے, اور آل یعقوب کا وارث ہو. بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اتنے انبیاء نے وراثت پائی ہے اور اتنے انبیاء وارث ہوئے ہیں, تو یہ کیا بات ہے. جی. بالکل. اور پھر جو سوالات کیے اس میں ایک اہم سوال ہے کہ فی کتاب اللہ انتر سباق ولا ارسابی. کیا کتاب خدا یہی کہتی کہ تو اپنے باپ کی میراث پا لے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے. کیا کہنے, کیا کہنے. تو اس اعتبار سے گواہوں کا تعلق تھا یہ بات سے. جی. اور وراثت سے متعلق قرآن کی آیات سے استدلال کیا. بالکل. اور ظاہر ہے کوئی جواب نہ تھا لیکن طے کر چکے تھے. طے کر چکے تھے نہیں دیں. بالکل. اور شہزادی لینے بھی نہیں گئی تھی. جی. حق کو واضح کرنے گئی تھی. جی. وہ اسی لیے جاتے ہوئے کہا جی پدو نہ کہا مختومتاً مرحولتاً فلقاک یوم حشرک. لے جاؤ اب یہ ناکہ نہیں چاہیے, یہ زخمی ہو چکا ہے. اب محشر میں بات چیت ہوگی. کیا کہنے. اب ملاقات محشر میں ہوگی, دنیا میں نہیں ہوگی. کیا کہنے. تو اور نعم الحکم اللہ, اب تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا. جی. وزعیم محمد, اور گواہ میرا باپ ہوگا. تم نے ان گواہوں کو جھٹلایا, اب میرا باپ محشر میں گواہ ہوگا. گواہ ہوگا. بالکل. بے شک. کیا کہنے, کیا کہنے. میں نے کہا نا اس خطبے کو جو پڑھ لے اور سمجھ لے جی وہ حق سے دور رہ نہیں سکتا. کیا کہنے. بالکل بالکل. لیکن اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی ضرور چاہیے. جی. اس کے بعد ہی حق کی طرف جو ہے واپسی ہو سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقوی صاحب میرا سوال آپ یو couldn't put that across. جی. اینی میں دوبارہ وہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں. جی جواب تھا وہ تو میں نے سن لیا. جی. سوال یہ ہے کہ کیا دختر خیر الانام کا پریویلیج نہیں تھا کہ خلیفہ وقت ممبر سے نیچے اتر کر دختر رسول کا بیان سنتے, جی جی, ان کا سوال سنتے, ان کی درخواست ریسیو کرتے جی, اور مراتب سیدہ کا خیال رکھتے بالکل, کہ یہ مخدومہ وہ ہیں جن کے احترام میں رسول خیر الانام خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بالکل. تو یہ کیسے خلیفہ تھے, کیسے نائب تھے رسول کے؟ جی.
کہ ان کی اطاعت کہیں پہ دکھائی نہیں دیتی. اور یہ میرا خیال رہے کہ یہ پروگرام صرف اہل تشیع نہیں دیکھ رہا ہے. بالکل ایسے قبلہ کمیلی صاحب کو صرف اہل تشیع نہیں اس وقت ہدایت ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے. بالکل ایسے ملینز آف پیپل دے آر ویوئنگ دس پروگرام. تو یہ جواب یہاں سے آنا چاہیے کہ تکریم اور عزت و توقیر جناب سیدہ کا کس طرح سے خیال رکھا گیا. مسجد نبوی میں جب خلیفہ اول کے پاس دختر سید خیر الانام تشریف لے گئی اور اپنا حق مانگا. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا دختر خیر الانام جناب صدیقہ کائنات سے خلیفہ اول سے اس بات پر غضبناک ہو کے گئی ہیں یا نہیں. یہ اہل سنت والجماعت بھی سن رہے ہیں, اس کو وضاحت سے بیان کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی علامہ صاحب. جی ہاں, اور یہ وضاحت سے بیان کیا جا رہا ہے مسلسل. ماشاء اللہ, یہ سوال کرنے والے نے خود ہی وضاحت سے بیان کر ہی دیا. مزید اس کی وضاحت کی کوئی میرے خیال ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ تو اس چیپٹر کو جو پڑھے گا اس پہ روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گا. اسی لیے تو ان واقعات پر پردہ ڈالا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے. بلکہ شہزادی کا ذکر ہی نہیں ہوتا, آپ کی شہادت کا بیان ہی نہیں ہوتا. یہ تو ظاہر تکریم اور تعظیم ہوئی ہوتی تو پھر تو بات ہی کیا تھی. اور یہ بالکل وضاحت سے علامہ صاحب, بالکل جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا اس میں یہ چیز ہی پہلے ہی اس میں حصے میں یہ کہی علامہ صاحب نے کہ اگر ہم باغ فدر کے خطبے کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, تو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کی وضاحت وہاں سے بھی بالکل تفصیل سے حاصل کر سکتے ہیں. اور حق و باطل کا, بلکہ بات تو یہ کہ پھر تو اگر تکریم ہوتی اور عزت ہوتی تو دربار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بالکل دربار میں کیوں آتی. بالکل, یہ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا. اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام, حسین سے. جی کیا سوال پوچھ؟ جی آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ بس پروگرام بہت اچھا ہے, شامل ہونا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک سوال جو ہے وہ بڑا وہ ہے کہ حدیث قصہ میں حضرت جبرائیل کا جو سوال تھا کہ اس اس کے چادر کے نیچے کون ہے, تو نبوت کے آل ہیں. اچھا, نبوت کے آل اور نبی کے آل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہوا من تحت القصہ. جی تو جواب ملا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا بنو. کیا کس چادر میں فاطمہ ہیں؟ جی ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے. جی سوال یہ تھا کہ کون ہے چادر کے, کون ہے چادر کے نیچے. بالکل. اور جواب میں تعارف جو ہوتا ہے وہ رسول کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے, بیوی کے ذریعے سے. بالکل, کیا کہنے, نبی کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ شہزادی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. جی یعنی شہزادی باپ کی نسبت سے معروف نہیں ہے. کیا کہنے بلکہ اس شہزادی کی نسبت سے نبوت بھی معروف ہے. اور کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان. مرکز تطہیر جو ہے جی وہ شہزادی فاطمہ الزہرا. بے شک. اور یہ نبی وہ ہے جو خاتم النبیین ہے. جی تمام انبیاء کا سردار ہے. بالکل. اس کے تعارف کا ذریعہ بیٹی ہے. اور جتنی بھی شخصیات ہیں سب نبی کی نسبت سے محترم ہیں. بالکل. ہم نہیں کہتے محترم نہیں ہیں, وہ صاحب و یا ازواج ہیں محترم, لیکن نبی سے نسبت کی وجہ سے, نسبت ان کو نبی سے ہوئی تب سے وہ محترم ہوئی. کیا کہنے, بے شک. اور جتنی نسبت ہوگی اتنی محترم. لیکن یہاں پر معاملہ برعکس, ہم فاطمہ تو ابوہا بالو. بالکل. اسی لیے خود رسول اتنی تعظیم کرتے ہیں. جی باپ پر تو بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے. جی
لیکن رسول پر فاطمہ کی تعظیم واجب ہے، کیا اسی لیے کر رہا ہے رسول تعظیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں جی بالکل. علامہ صاحب اس میں ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں سید قمر عباس نقوی عرض کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی کون بھائی؟ میری طرف سے قبلہ علامہ عباس کمالی صاحب کو بہت بہت سلام عرض ہے. جی اور میں ہدایت ٹی وی کے توسل سے اور آپ کے اس پروگرام کے توسل سے خصوصی طور پر سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی بارگاہ اقدس میں جی اور تمام ناظرین اور ناظرات مومنین و مومنات کی خدمت میں، امت مسلمہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. جی اور خصوصی طور پر میں ابھی آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جو ہے ہو رہا ہے. جی اور اس چینل کے توسل سے میں پوری جو ہے نا امت مسلمہ کو کہ جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت ٹی وی کے توسل سے جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہے وہ تعزیت و تسلیت پیش کر رہے ہیں. جی میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. سوال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ جو ہمارے ایک مومن جو بھائی انہوں نے 2 بار جو ہے نا انہوں نے فون کیا ہے اور قبلہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ پلیز اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا انہی 2 سوالوں کو میں اس نظریہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ صرف شیعہ ہی نہیں ہیں اور وہ سب لوگ جو ہے نا وہ عالم نہیں ہیں، اور کچھ لوگ مبتدی بھی ہوتے ہیں جو یعنی ابتدا ہم جن کو جو ہے نا ابھی سے جو ہے نا ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ جو ہے ٹی وی کے توسل سے کچھ اپنے علم میں اضافہ کریں. تو پلیز میں عرض کروں گا کہ تھوڑا سا ضرور جو ہے کیونکہ ممبر سے اس چیز کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا نہیں موقع ملتا لوگوں کو جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. بڑی مہربانی. اور ہمارا بالکل یہی مشن بھی ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بی بی کے حوالے سے جو ہے جو کہ باغ فدق کے یا فدق کے خطبے کے حوالے سے جو بات ہم نے کی ہے اس میں صرف یہی نہیں کی بلکہ دربار شام کے خطبے کے حوالے سے بھی علامہ صاحب نے بہت تفصیلی طور پہ ہمیں بتایا. اور بالکل لیکن اس میں پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے جو کہ پہلی ہمارے پروگرام کی ابتدا سے شروع ہے کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. وضاحت علامہ صاحب نے کی ہیں لیکن اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ کو خود بھی پڑھنا ہے، خود بھی ایک جستجو کرنی ہے علم کے حصول کے لیے. اگر آپ خود جستجو نہیں کریں گے اور خود نہیں پڑھیں گے تو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اور تو اس کے لیے علامہ صاحب کی بالکل وضاحت ہے بالکل سامنے اور ایسے ہی سلسلہ ہمارا یہ جاری ہے. تو علامہ صاحب میں کیونکہ ہم جو ہے یہ آج کا موضوع جو ہے بی بی شہزادی کون بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، لیکن کیونکہ آپ تحریک جعفری الائنس کے بانی صدر بھی ہیں اور آپ نے تمام انجمنوں کو اداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ایک بہت بڑا کام آپ نے سر انجام دیا پاکستان کے اندر. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے گھر سے شہادت ہوئی اور علی اکبر کمیلی جو شہید ہیں ان کے ہم آپ کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے بھی، ہدایت ٹی وی کی پوری انتظامیہ کی جانب سے. اور ایک بڑا ایک جو ہے جوان صاحبزادے کا آپ کے جانا ایک بہت بڑا وہ ہے، لیکن یہ قربانی جو ہے اس راہ میں گئی جس کی وضاحت آپ نے پہلے بھی کہی کہ ان کی شہادت کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ نہیں مجالس سے خطاب کریں گے اور نہیں، لیکن اسی بی بی کے ذکر کے لیے آج پھر یہاں آپ موجود ہیں. اور وہ مجالس جو علی اکبر کمیلی صاحب کے خلاف خطاب فرمایا کرتے تھے ان مجالس کی ذمہ داری بھی آپ نے لی. علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ عصر حاضر میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے وہ ہے دہشت گردی کا، جس میں آرمی پبلک اسکول پہ بھی ہوتا ہے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. آپ کی صاحبزادی کی شہادت بھی سب کو یاد ہے، سب کو اس کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے. ثانیہ شکارپور بھی ہمیں یاد ہے، ثانیہ پشاور بھی. دوسری طرف پاک فوج جو ہے ضرب عزم میں مصروف ہے اور انتہائی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اس میں ایک ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ملا فضل اللہ وہ بھی واصل جہنم ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ان کامیابی کے بعد کچھ بہتری آئے گی پاکستان کی اس دہشت گردی کے حوالے سے جو ہو رہا ہے اس میں؟
دیکھیے جناب، آپ نے پھر بہت سارے سوالات کو اور موضوعات کو یکجا کر دیا، آپ کے پاس ٹائم بھی مختصر ہوگا. جی بالکل ایسے. یہ دہشت گردی کی تاریخ تو بڑی طویل ہے. جی. امید پر دنیا قائم ہے. جی. اور امید تو رکھنی چاہیے. جی. لیکن یہ سلسلہ کافی طول پکڑ گیا ہے. جی. اور کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید اب حکومت سنجیدہ ہے. جی. کہ اس کینسر کو جڑ سے ختم کرے گی. لیکن پھر مصلحتوں کا شکار ہو جاتی رہی ہے حکومتیں. جی. کبھی جمہوریت کی وجہ سے مجبوری بن جاتی تھی اور کبھی جی کچھ باہر کا پریشر. جی. اور اب پھر یہ جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر آرمی چیف کو شدت سے احساس ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. کہ اس ناسور کو ختم ہونا چاہیے. بالکل. اور انہوں نے نئے سرے سے عزم کیا ہے اور تمام سیاستدانوں کو بھی بٹھایا اور ان سے تائید بھی لی انہوں نے. جی. تمام سیاسی پارٹیاں جو نہیں چاہتی تھی بلکہ مذاکرات کے بہانے جی معاملات کو طول دیے جا رہی تھی، مسلسل طول دیے جا رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایکشن ہو سنجیدہ قسم کا. جی. وہ بھی مجبور ہوئے اور ایکشنز کچھ شروع ہوئے ہیں. جی. اور ایک ایکشن جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا وہ بھی ہوا ہے. خدا کرے کہ یہ نتیجہ خیز ہوئی ایکشن. بالکل. درمیان میں سب معاملات رک نہ جائیں. جی. اور اس لیے کہ یہ ناسور بہت پھیل چکا ہے. بالکل. اور ملک کا وجود اب خطرے میں. جی. اس دہشت گردی کو ہر صورت میں ختم ہونا. اور آپ نے دیکھا کہ صرف ہمارا ہی ملت جعفریہ کا تو نقصان صرف نہیں ہو رہا بلکہ ہمارا نقصان تو 1400 سال میں ہوتا ہی رہا ہے. جی. ہم ہر دور میں ستائے گئے. اور یہ ابھی سے معاملہ دہشت گردی شروع نہیں ہوئی، یہ تو ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوئی. میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. یہ اکثر لوگ کہتے کہ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے، اور کچھ کہتے ہیں پرویز مشرف کے زمانے، نہیں، ایوب خان کے زمانے سے. جی. ٹھیری کا واقعہ خیرپور میں ایوب خان کے زمانے میں پیش آیا. 100 کے قریب شہادتیں ہوئی عاشورہ کے دن. جی ہاں بالکل. شام غریباں کے وقت. بالکل. تو یہ جب سے شروع ہے، اور تاریخ اسلام میں تو دہشت گردی جناب سیدہ ہی سے شروع، وہیں سے شروع، اسی در سے شروع. بالکل. سب سے پہلی دہشت گردی کا شکار تو رسول کی بیٹی ہوئی ہے. بالکل. اسی کا تو باپ کی برکت پہ آ کے انہوں نے مرثیہ پڑھا کہ صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا. تو یہ ہے کہ خدا کرے کہ یہ جو ضرب عزم کا جو ایکشن شروع ہوا ہے، شروع تو ہوا تھا دیہاتوں سے، وہاں کے فاٹا کے وزیرستان اور سوات وغیرہ سے. لیکن اب جیسا کہ خود آرمی چیف نے کہا کہ ہم تمام شہروں سے صفایا کریں گے بالکل دہشت گردوں کا. جی ہاں. تو یہ ضروری ہے کہ آرمی مصلحتوں کا شکار نہ ہو. اور اب تو ایک ذہن بنا لے کہ ادھورا نہ چھوڑے جی اس ایکشن کو، ورنہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں والی بات ہوگی. بالکل ایسے ہی. انہیں چاہیے کہ دہشت گردی کا سنجیدگی کے ساتھ صفایا کرے اور سب سے پہلے ملک کو بچانے کی فکر کرے. کیا ملک رہے گا تو سیاست بھی رہے گی اور جمہوریت بھی چل سکتی ہے، ورنہ ملک ہی نہ رہا تو کیسی سیاست اور کیسی جمہوریت. بالکل بالکل. تو خدا انہیں توفیق عطا کرے. الہی آمین، الہی آمین. اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سید محمد رضا ہے, میں لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. جی جی رضا بھائی بولیے. اس موقع پہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں تمام ملت جعفریہ کو, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی, اور قبلہ صاحب کی بارگاہ میں بھی میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے کو کراچی میں شہید کیا گیا تھا. جی میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قبلہ صاحب کو آج اس موضوع پہ آپ گفتگو کے لیے بلایا ہوا ہے جو بڑا سینسیٹیو موضوع ہے, اور قبلہ صاحب آلریڈی اس سلسلے میں وکٹم ہیں, تو بہتر یہ تھا عمران نقوی صاحب کہ آج آپ کوئی ایسے عالم اپنے لوکل بلاتے جو اس سبجیکٹ پہ کھل کے بات کر سکتے. جی کیونکہ قبلہ صاحب کھل کے بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ وکٹم ہے, اور جس علاقے سے وہ بلونگ رکھتے ہیں وہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ ٹیررزم ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا, لیکن اس کے باوجود شاید آپ نے غور سے سنا نہیں پروگرام. علامہ صاحب نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں وہ بہت ہی کھلے انداز میں بتائی ہیں, اور بالکل وہ واقعہ جو دربار فدق کے حوالے سے تھا وہ بھی بیان کیا, اس کے بارے میں بھی ساری وضاحت کی. لیکن کیونکہ یہ ہمارا چینل جو ہے تبلیغ دین کے لیے, تو اس کو تبلیغ دین کے حوالے سے ہی ہم تمام وضاحتیں کرتے ہیں. اور ہم نے علامہ صاحب نے بالکل شروع پروگرام سے اب تک یہی فرمایا کہ ہمیں اس چیپٹر کو پڑھنا پڑے گا جہاں پہ وہ لائن ڈرا کی گئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے, اس لائن کو سمجھنا پڑے گا, اس حق و صداقت کو سمجھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بھی, علامہ صاحب تو آپ کو یہ بتایا ہے علامہ صاحب نے, لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان وضاحتوں کو پڑھیں, دیکھیں اور سمجھیں. اور یہ وہ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک مسلک کے لوگ, ایک مذہب کے لوگ پوری دنیا کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے, تو آپ کو ہمیں سب کو سمجھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. موضوع جو ہے وہ تو ظاہر ہے بی بی کے حوالے سے اور سینسیٹیو نہیں ہے. سینسیٹیو تو ہوتا ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. علم کا بانٹنا اور علم کو سمجھنا یہ سب کے اختیار میں, وہ سب اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس پہ جو ہے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. اور علم کو سمجھنے کے لیے میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ کسی کو اس موضوع کو سینسیٹیو قرار دے دیں, ایسا نہیں ہے. اور کیونکہ ہمیں علم پہنچانا ہے اور وضاحتیں صرف علم کے ذریعے ہی کرنی, اس لیے ہدایت ٹی وی جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف علم کی تقسیم کی جائے, اور ہم کسی اور موضوع پہ بات کرنے کے اس میں نہیں ہیں. اور تو علامہ صاحب دوسرا یہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک چرچ پہ حملہ کیا گیا, اور افراد کو وہاں پہ کئی افراد کو ہلاک ہوئے, اور اس کے دوران 2 نوجوانوں کو زندہ جلا دیا گیا. یہ ایک مذہبی دہشت گردی کی ایک جو ہے قسم ہے, اور یہ ہمارا ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کے بعد واقعات کا جو رد عمل ہوتا ہے, اس رد عمل میں نقصانات پہنچائے جاتے ہیں اپنی ہی املاک کو, اور صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کو زندہ بھی جلایا جا رہا ہے. تو آپ اس مذہبی دہشت گردی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے دہشت گردی اور دہشت گردی ہے. جی ہاں بالکل. اور دہشت گرد اکثر دہشت گرد تو کرائے کے دہشت گرد ہوتے ہیں. جی. اور دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کا شکار جو بات ہمیں سمجھنی کہ صرف ہم نہیں ہیں, ملت جعفریہ صرف نہیں ہے, دوسرے طبقوں کے ساتھ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. بالکل. اور کرسچنز کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. جی. پاکستان میں جی جبری شادیاں ہو رہی ہیں. جی. جبری شادیاں, تو یہ المیہ ہے. جی. کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ اسلام تو نہیں ہے, اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس رہا ہے. تو اور یہ جہالت, اس میں ہم دور جاہلیت کی طرف چلے گئے. جی. ورنہ یہ کون سا اسلام ہے؟ تو انسانیت بھی نہیں ہے. جی. انسانیت کے بھی خلاف ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آج دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رد عمل, ہاں یہ ایک پوائنٹ ایسا جس سے ہمیں خاص طور پہ ہم کو بھی واقعے کا, دیکھیے دہشت گردی پلاننگ سے ہوتی ہے, بالکل سازش کے تحت ہوتی ہے, اور دہشت گردی کرنے والے دہشت گردی کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل. آگ لگا کے بھاگ جاتے ہیں, گولیاں چلا کے بھاگ جاتے ہیں. جی.
اور رد عمل دوسروں پر ہوتا ہے. جی بالکل. بسیں گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں, بسیں جلائی جا رہی ہیں, جی یہ نامناسب ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ کرتے ہوں گے. جی کبھی کیوں سب سے زیادہ وکٹم تو ہم ہیں. بالکل ہم ہیں, بالکل ایسے ہی. بڑے بڑے واقعات ہمارے خلاف ہوئے. جی ہماری مساجد, ہماری امام بارگاہیں, ہمارے جلوسوں پر. جی لیکن اب تو میں سمجھنے لگا ہوں کہ سازش کرنے والے دوہری سازش کرتے ہیں. جی ایک تو وہ سازش کر کے وہ بم بلاسٹ کرتے ہیں, جی دھماکہ کراتے ہیں جس میں نقصانات ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ رد عمل کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو ان کا تو کام ہی آگ کو بھڑکانا ہے جی اور اشتعال دلانا ہے. جی یہاں تک کہ ہم دیکھا نا یہ جو کارٹونس بنتے ہیں جی مغربی دنیا میں, صرف اس لیے کہ اشتعال دلایا جائے, بالکل. رد عمل ہو. جی اور رد عمل کرنے والے رد عمل کریں تو پھر بدنام کیا جائے کہ دیکھیں یہ ایسے ہیں, جی یہ ایسے وحشی ہیں. جی تو یہ رد عمل نہیں ہونا چاہیے. جی اور زید کی سزا بکر کو نہیں ملنی چاہیے. جی بالکل. یہ اکثر ایسا ہوا ہے اور اس میں بے گناہ لوگ وہ پس جاتے ہیں, جی وہ اس سزا کو بھگتتے ہیں, اور کرنے والے تو غائب ہو جاتے ہیں. اور پکڑے بھی وہ لوگ جاتے ہیں اکثر جو بے گناہ ہوتے ہیں, جی جو ملوث نہیں ہوتے. تو اس سے کم از کم ہمارے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. اور میں تو کھل کے کہوں گا کہ دیکھیے شیعہ سنی فسادات کرانے کی بے انتہا سازشیں اور کوششیں ہوئیں, لیکن اب تک ہر سازش ناکام رہی. بے شک. شیعہ سنی تصادم کہیں نہیں ہوا. جی اس کا مطلب ہے کہ سنی حضرات بھی نہیں چاہتے بالکل تصادم ہو, بالکل. اور شیعہ بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ ایک تیسرا طبقہ ہے جی جس کی مسلسل یہ سازش ہے. جی اس سازش کو اب تک جس طرح سے ناکام بناتے رہے, آئندہ بھی ناکام بنائیں, کیا کہنا, کوئی رد عمل نہ ہونے دیں. کیا کہنے. علامہ صاحب آپ نے اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت کام کیا اور دن رات کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے صرف اس طرح جو کام کیا جس میں تمام انجمنوں کے علاوہ اہل سنت علماء کو اپنے ساتھ, آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے, اور اس میں تفرقے کو ختم کرنے میں جو آپ کا کردار ہے پاکستانی سیاست کے اندر وہ قابل ستائش ہے. اور اس میں ایسا ہے کہ آپ نے ہر مکتب فکر کے لوگوں سے گفتگو کی, ان کو اپنے ساتھ ملایا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سنی اور شیعہ اختلافات نہیں ہیں. آپ جیسے علماء وہاں موجود ہیں, اور آپ ہی کی موجودگی میں جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہاں پہ اس طرح کے حالات یا اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو رہے. اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب کہ آپ جو ہے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور میں علامہ عباس عابدی صاحب کی جانب سے, جو کہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں ہدایت ٹی وی کے, اور علامہ غلام حسین عدیل صاحب کی جانب سے, اور میں علامہ ظفر عباس ملک صاحب کی جانب سے, اور پوری انتظامیہ جو ہدایت ٹی وی کی اس پروگرام میں شامل ہے, جو بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں ذہن حسن میں, تو ہم تمام لوگوں کی جانب سے ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا, اور اس موضوع پہ جو آپ نے آج بی بی کے حوالے سے وضاحتیں کی وہ قابل ستائش ہیں, اور جو آپ نے سیاسی حوالے سے گفتگو فرمائی وہ بالکل ہمیں اس پروگرام کا حصہ بنانی تھی, اس لیے بھی کیونکہ آپ کا ایک الگ ایک بڑا نام ہے پاکستانی سیاست میں, اور بڑا نام صرف اس حوالے سے بھی ہے, اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں. پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور ہم علی اکبر کمیلی صاحب کی شہادت پہ آپ کے ساتھ بالکل تعزیت پیش کرتے ہیں اس حوالے سے, اور ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں, اور پنجند پاک کے سے دعا کرتے ہیں کہ پنجند پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے, اور آپ کو طویل عمر عطا فرمائے, اور آپ اسی طرح جس مشن کے اوپر آپ چل رہے ہیں اسی مشن کو جاری و ساری رکھیں. پنجند پاک آپ کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اس پروگرام میں اجازت دیجیے کہ اس کا وقت اب اختتام پذیر ہوا. اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.